والعذاب بالمغفرہ۔ اولئک، یہی وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، اشترا کا معنی ہے پسند کر لینا، خرید لینا، الضلالہ، گمراہی، با کے نیچے زیر ہے، معنی ساتھ، الہدا، ہدایت، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، ساتھ مغفرت کے، ساتھ بخشش کے۔ فما، یہ ما تعجب کا ہے، یعنی کیا ہی، فما پس کیا ہی، اصبرہم، ان کا صبر، اصبرہم علا میں نے پر، النار، آگ، ذالکا، یہ، بِأَنَّ، بے شک، نزلہ، ہم نے اتارا، الکتاب، کتاب کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَمَنْ، اور ان میں نے بے شک، الذین، وہ لوگ، اختلفوا، اختلاف کیا، اختلاف، فی میں نے میں، الکتاب، کتاب، لفی، البتہ میں، شقاقل، بدبختی، بعید، دور، معنی دیکھیے جی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے کے اندر، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے کے اندر، فما اصبرہم علی النار، پس کیا ہی ان کا صبر ہے جو آگ کے اوپر ہے، ذالک بأن اللہ، یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب، کتاب کو اتارا، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، البتہ بڑی ہی بدبختی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل آپ نے آیت پڑھی، اس کے اندر مسئلہ بیان ہوا کتمان حق کا، کہ حق کو چھپانے کا انجام۔ اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ حق چھپا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا ہے تو وہ قیمت نہیں، وہ بلکہ آگ ہے اپنے پیٹ کے اندر لے کر جانے والا، ایک۔ دوسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تیسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور چوتھے نمبر کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ آج کے سبق کے اندر وہی عنوان چل رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو پسند کر، کیا چیز؟ گمراہی کو پسند کیا، کس کے بدلے کے اندر؟ ہدایت کے بدلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی ہدایت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور گمراہی دے کر، ہدایت دے کر گمراہی لے لینا، وہ تو تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز پاس ہو تو وہ دے اور دوسری چیز لے، تب خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو جب میرے پاس کوئی چیز ہو ہی نہیں، میں آگے سے چیز لے رہا ہوں، تو پھر خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تسی خیر ہوتے وکھرا کوئی چمگٹھا لا کے بیٹھے ہو، اچھا نہیں آ کے بیٹھ سکتے، تسی ادھر آ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ کرما لے قرآن بیان ہوتا ہوئے تو وکھریاں نہیں بمیرا، یا پھر باہر ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ،
او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ جو والدین پھر کرتے ہیں تو وہی اولاد کرنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا وہ والدین کی تربیت کی وجہ سے وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور گمراہی کو لے لیا۔ اس لحاظ سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لیا۔ اچھا، آگے فرمایا الضلال بالہدا، دوسرا معنی یہ ہے کہ بھائی گمراہی کو پسند کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے۔ اب بندے کے اختیار میں ہے، تیرا دل کرتا ہے تو ہدایت کی طرف چلا چل، تیرا دل کرتا ہے تو گمراہی کی طرف چلا چل۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کس سے کہانیوں پہ چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے اس نے کیا چیز لے لی؟ کس سے کہانیاں جو لیے، جو حق بات تھی اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ میں جھوٹی باتوں کے اوپر یقین کرنے لگ گیا تو میں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا۔ آگے فرمایا والعذاب بالمغفرہ، فرمایا عذاب کو لے لیا اور مغفرت کو چھوڑ دیا۔ اب کس طرح؟ اللہ کا قرآن پڑھے گا تو بخشش ہوگی، نبی کا فرمان پڑھے گا تو کیا ہوگی؟ اور اگر قرآن کو چھوڑ کر میں کوئی اور چیز کی طرف چل پڑتا ہوں تو پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ بخشش مل سکتی ہے تو اللہ کے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن جھگڑالو ہوگا، جھگڑا کرنے والا ہوگا۔ فرمایا ایسا جھگڑالو اس جیسا کوئی نہیں ہوگا، یہ بندے کی شفاعت کرانے کے بغیر نہیں رہے گا۔ جب تک بندے کی بخشش نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن اس کو چھوڑے گا لیکن اس کے ساتھ یہ چلے گا جس نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی۔ اگر قرآن سے ہماری محبت نہیں ہے تو پھر قرآن ہمارے حق میں سفارشی نہیں بنے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ حدیث بہت زیادہ ہے، ایک حدیث پڑھتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، اپنے عنوان کی طرف چلوں، اگلی آیت پوری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن تیرے حق میں بھی ہے، قرآن تیرے خلاف بھی ہے۔ اب تیرا دل کرتا ہے تو قرآن کو اپنے حق میں کھڑا کر لے، تیرا دل کرتا ہے تو قرآن کو اپنے خلاف کر لے۔ اگر قرآن کی تو نے مان لی تو پھر قرآن تیرے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر قرآن کو تو نے چھوڑ دیا تو قرآن تیرے ساتھ کبھی محبت کرنے والا نہیں۔ اچھا، تو لہذا اس لحاظ سے جو قرآن کو لے گا وہ بخشش کی طرف جائے گا، اور جو قرآن کو چھوڑے گا وہ عذاب کی طرف جائے گا۔ آگے فرمایا فما اصبرہم علی النار، اللہ فرماتے ہیں اوئے ہوئے کیا ہی بات ہے، یہ آگ کے اوپر صبر کر گئے ہیں، بڑی جرت ہے۔ فما اصبرہم کا معنی ہے فما اجرہم، اور اس نے کس چیزوں نے اس کو جرت والا کر دیا، اتنا بہادر کر دیا کہ یہ آگ کے اوپر صبر کر گیا، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں قرآن کی مخالفت میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی چل پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی مخالفت میں جائے گا تو پھر جہنم کی آگ ہی ملے گی، پھر اور چیز نہیں۔ آگے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن جو ہے میں نے حق سمجھانے کے لیے اتارا ہے۔ کس کام کے لیے جی؟ حق کو سمجھانے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہی ذات ہے جس نے سچا پیغمبر بھیجا اور فرمایا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ دین حق سے مراد قرآن ہے، اور پھر قرآن کے اندر آپ نے یوں بھی پڑھا ہوگا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی جہاں قرآن آ جائے وہاں کوئی اور چیز ٹھہر سکتی نہیں۔ لہذا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا قرآن کے اندر، یہ ایک آیت ہے بس سمجھنی ہے،
وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اندر اختلاف کیا وہ بڑی دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے. اچھا کیسے بھی اختلاف کیا؟ کس طرح اختلاف کیا؟ کون ہے اختلاف کرنے والے؟ کب اختلاف ہوا؟ یہاں 3 سوال آتے ہیں. اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ اختلاف کب ہوا اور کیوں ہوا؟ سوال سمجھ آئے؟ اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ اختلاف کب ہوا اور اختلاف کیوں ہوا؟ آئیے قرآن ذرا کھولیے گا، سورۃ بقرہ صفحہ نمبر 31 صفحہ، چند ورق آگے چلیے گا. یہ 2 لائن 3 لائنیں چھوڑ دیجئے، چوتھی لائن کے اوپر کان الناس مل گیا جی. دیکھیے فرمایا کان الناس امتا واحدتا، فرمایا یہ لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبریاں سنانے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، وانزل معہم الکتاب اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، بالحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس فیصلہ کر دیا جائے لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز کے اندر اختلافو فی جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، وما اختلف فی اور اس میں اختلاف نہیں کیا کسی نے، الا الذین اوتوہ مگر وہ لوگ جن کو علم دے دیا گیا، جن کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا. معلوم یہ ہو گیا مولویوں نے اختلاف ڈالا. کس نے ڈالا ہے جی؟ مولوی اور پیروں نے. اگر مولوی سیدھی لائن پہ چلتے تو آج کبھی امت کا یہ حالت نہ ہوتی. یہ مولویوں نے تفرقے شروع کر دیے، قرآن کو چھوڑا، اور نہیں قرآن نہ پڑھنا، بڑی دور چلے جاؤ گے، چھوڑو، آؤ ادھر چلو. آگے فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، کب اختلاف ڈالا؟ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. جب دلائل آ گئے، پہلے وہی لوگ مانتے تھے لیکن جب دلائل دینے والا آیا نا سامنے نہیں مانتے جی. اور کیوں؟ بغیم بینہم، ضد، صرف اور صرف ضد علاج، ضد کا علاج نہیں. ایک ضد پڑی ہوئی ہے، اگر یہ ضد نہ ہوتی تو اختلاف کبھی بھی نہ ہوتا. اچھا جی، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ اس چیز کے اندر جو اختلاف کر رہے تھے، من الحق باذن اللہ کے حکم کے ساتھ وہ حق کو سمجھ گئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ایک صرف آیت سورۃ آل عمران، صرف ترجمہ کروں گا 1 منٹ، اور صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 48. دو لائنیں چھوڑ دیجئے، تیسری لائن پہ آئیے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. والملائکۃ فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم علم والوں نے گواہی دی، قائما بالقسط انصاف کا ترازو کھڑے کرتے ہوئے. کیا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے بھی یہی کہا، نبیوں نے بھی یہی کہا، اور علم رکھنے والوں نے بھی یہی کہا، فرشتوں نے بھی یہی کہا. اچھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ دین اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، یہاں بھی وہی بات آئی، فرمایا اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب
دی گئی. جن کو علم مل گیا انہوں نے کیا کیا جی؟ اختلاف کیا. الا من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا. بغیا بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جی واپس سبق پہ آ جائے. تو گویا کہ اللہ نے یہ کہا، کیا فرمایا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے کے اندر، فالعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے کے اندر. فما اصبرهم علی النار، بڑے ہی یہ صبر کرنے والے ہیں آگ کے اوپر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب، فرمایا یہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب اور حق کے ساتھ. فإن الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب.